ایماندار جو لفظ ہے وہ ایمان سے نکلا، اور مسلمانوں کے لیے ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک مولانا فرماتے ہیں کہ میں حکمرانوں کو کیا بے ایمان کہوں، یہاں تو ہمارا ریڑھی والا بے ایمان، کوئی اور بے ایمانی کرے تو ہم اپنی آواز کو پھاڑ پھاڑ کے اس کے خلاف کہتے ہیں کہ دیکھو جی بے ایمان ہے، دیکھو جی یہ ہے۔ ایک ہی فکرہ ہر کسی کی زبان سے ملے گا، جی وہ فلانا آیا تھا وہ اتنا لوٹ کے لے گیا، وہ دمکانا آیا تھا وہ اتنا لوٹ کے لے گیا۔ یہ کرونا جب آیا آپ نے ہماری قوم کی ایمانداری کا لیول بھی چیک کر لیا، اور قوم کی جذبہ حب الوطنی کا لیول بھی ہم نے چیک کر لیا۔ 10 روپے کا ماسک ہم بیچتے رہے ہیں 200 روپے میں، اور 40 روپے کا سینیٹائزر ہم بیچتے رہے ہیں 400 روپے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج یو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جو ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے ایمانداری۔ ایماندار جو لفظ ہے وہ ایمان سے نکلا، اور مسلمانوں کے لیے ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک مولانا فرماتے ہیں کہ میں حکمرانوں کو کیا بے ایمان کہوں، یہاں تو ہمارا ریڑھی والا بے ایمان، وہ بھی شام تک یہی کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی 2 نمبری کر کے تو زیادہ پیسے کما لوں، پھل دکھاؤں اور ڈال کر اور دوں۔ بلکہ کچھ دکاندار تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کہتے بھی رہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو وہ زبردستی ڈال دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ گھر جا کے دیکھیے گا۔ تو اصل میں ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ ایمانداری میرے پہ لاگو نہیں ہوتی، دوسرے پہ ہوتی ہے۔ کوئی اور بے ایمانی کرے تو ہم اپنی آواز کو پھاڑ پھاڑ کے اس کے خلاف کہتے ہیں کہ دیکھو جی بے ایمان ہے، دیکھو جی یہ ہے۔ ایک ہی فکرہ ہر کسی کی زبان سے ملے گا، جی وہ فلانا آیا تھا وہ اتنا لوٹ کے لے گیا، وہ دمکانا آیا تھا وہ اتنا لوٹ کے لے گیا۔ اسی طرح ایک بادشاہ وقت تھا، اور اس نے کہا کہ میں اگر اپنی قوم کی ایمانداری کا لیول چیک کروں، وہ ایک شہر میں گیا، اس نے ایک بہت بڑا تالاب کھدوایا اور اعلان کروا دیا کہ رات کے اندھیرے میں ہر کوئی اس کے اندر 1 بالٹی دودھ کی ڈالے گا، اور صبح دیکھیں گے کس کس نے ڈالی اور کس نے نہیں ڈالی۔ تو رات گزر گئی، جب صبح دیکھا تو پورا تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ہر بندے نے اپنی بالٹی پانی کی اس لیے ڈالی تھی کہ کوئی اور دودھ کی ڈال دے گا، میری ایک بالٹی سے کیا ہوگا۔ تو ہر آدمی نے پانی کی بالٹی اسی نیت سے ڈالی کہ میرا پانی دوسرے کے دودھ میں مکس ہو جائے گا اور میرا پتہ نہیں چلے گا۔ ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ یارو فلانے کام میں بڑا مارجن ہے۔ مارجن سے مراد ہے کہ اگر ہم نے 10 روپے کمانے تھے تو میں اپنی چرب زبانی سے میں نے اس میں سے 100 روپے کما لیا، اور بڑے فخر سے دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جناب اس کو ایسا گھیرا کہ اس سے میں نے 100 روپے کما لیا۔ ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ اگر کسی کے مال میں ایک سکہ بھی حرام کا شامل ہو گیا تو 40 دن تک اس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ دیکھا جائے کہ تو بڑے بڑے سلوگن ہیں کہ جی آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے ایمان ختم ہو گیا۔ یہ کرونا جب آیا آپ نے ہماری قوم کی ایمانداری کا لیول بھی چیک کر لیا، اور قوم کی جذبہ حب الوطنی کا لیول بھی ہم نے چیک کر لیا کہ 10 روپے کا ماسک ہم بیچتے رہے ہیں 200 روپے میں، اور 40 روپے کا سینیٹائزر ہم بیچتے رہے ہیں 400 روپے میں۔ اور بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جو کہیں گے کہ اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہماری قوم کا یہ لیول ہے کہ یہ تب تک ایماندار رہتی جب تک اس کو بے ایمانی کا موقع نہ ملے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ خود ایماندار ہو جائے، چاہے پورا معاشرہ بھی بے ایمان ہو، تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر معاشرے کو درست کرنا ہے تو دوسرے کو درست کرنے سے پہلے خود کو درست کرے۔ آپ خود درست ہو جائیں گے تو کم سے کم ایک ایماندار کا اضافہ ہو جائے گا معاشرے کے اندر۔ تو یہی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایماندار رہنے اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔